کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی الحمدللہ الذی کفا ووفا والصلاة علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی لائق احترام ناظرین و ناظرات، متوجہین متوجہات، ملائکہ صالحین ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام سرکار کی باتوں میں ہم ایمان کا بیان سن رہے ہیں اور ایمان کی علامات اور ایمان کی دیگر گفتگو کی جانب ہم نے مختلف احادیث سنی، اور آج بھی ہم ایمان ہی کے موضوع پر ایک بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ سنیں گے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر بن حمق رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحق العبد حقیقت الایمان، بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا حتی یغضب للہ ویرضی للہ، جب تک کہ وہ اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا و ناراضگی کو مد نظر نہ رکھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، پس جب وہ اس عادت کو اپنا لے گا، فقد استحق حقیقت الایمان، تو وہ ایمان کی حقیقت کا مستحق ہو جائے گا۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے، وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، اور بے شک میرے محبوب بندے اور میرے دوست، الذین یذکرون بذکری وأذکر بذکرہم، وہ لوگ ہیں جن کو یاد کرنے سے میں یاد آؤں اور مجھے یاد کرنے سے وہ یاد آئیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا ایمان کی حقیقت، اس سے مراد ہے کہ ایمان کا وہ کمال کہ جب بندہ اس کو پا لیتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کا ذکر جڑ جاتا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ کے اس دوست کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے اولیاء اللہ کا، تو ضرور اللہ کا بھی ذکر وہاں ہوتا ہے۔ تو جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو جان لیجئے کہ یہ شرک و کفر نہیں ہے، بلکہ یہ تو حقیقت ایمان ہے، یہ کامل ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ یہ قاعدہ کلیہ خود اللہ کریم نے بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو ایمان کی حقیقت ہے، یہ ایمان کی جو معرفت ہے، یہ ملتی کس طرح ہے؟ یہ ملتی ہے صحبت صالح سے۔ جب بندہ اس صحبت صالح کو اختیار کرتا ہے، صحبت صالح کے اندر جب بندہ داخل ہوتا ہے اور اپنی مصروفیات کو ترک کر کے صحبت صالح کو اختیار کرتا ہے، تو ان بندوں کی صحبت ایسی ہے کہ اللہ یاد آتا ہے۔ جب بندہ ایک صالح شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ غافل نہیں ہوتا، غفلت اس سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کے ذکر کی جانب بڑھتا ہے، اس کی اللہ کی عبادات کی جانب اس کا شوق زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں پیوست ہوتی رہتی ہے، اور یہ سب اولیاء اللہ کے نور، ان کی تعلیمات کی بدولت ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اولیاء اللہ کی صحبت ضرور اختیار فرمائیے، اس لیے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بندے کو اللہ یاد آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کی علامات میں سے ہے کہ جب تم انہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ یعنی بندہ جب اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ بدنی شہوات سے دور ہو کر معرفت کی منازل طے کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت ضرور اختیار کیجئے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحبت اولیاء اللہ میں اپنا وقت صرف کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار